ابتدا ہونے جا رہی ہے، اور تمام طلبہ جو ہے غور سے سنیں. دیکھیے صرف ابھی 20 لوگ یہاں موجود ہیں، پھر کہیں گے ہماری حاضری نہیں بنی اور یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا. تمام طلبہ درس کے شروع ہوتے ہی فوراً جوائن کریں اور مستقل وہاں رہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ. اب جو صاد لکھا ہوا ہے یہ اصل یعنی متن کی عبارت ہے. الکلمۃ قول مفرد، یہ مقدمے میں اپنے کہہ رہے ہیں الکلمۃ قول مفرد، کلمہ قول مفرد کو کہتے ہیں. اب اس کی تشریح کریں گے کہ قول سے مراد کیا ہے اور مفرد سے مراد کیا ہے. یعنی جتنے بھی ورڈ ہوتے ہیں جن سے مل کر کے پورا کلام، پورا سینٹنس اور جملہ بنتا ہے، وہ سب جو ہے ان ہر ایک ورڈ کو الگ الگ، چاہے وہ اسم ہو، چاہے فعل ہو، چاہے حرف ہو، ان کو کلمہ کہا جاتا ہے. اور کلمہ جو ہے خود کلمے کی تعریف بتائے کہ قول مفرد کو کہتے ہیں. اب اس کے بعد شرح میں کہہ رہے ہیں تطلق الکلمۃ فی اللغۃ علی الجمل المفیدۃ. لغت میں، لغتاً یعنی معنی کے اعتبار سے عربی زبان میں کلمہ جملہ مفیدہ پورے کلام کو کہا جاتا ہے، لیکن جو اصطلاح یعنی کوڈ ورڈ ہے جو نحو کا، اس کے اندر کلمے کی ایک خاص تعریف ہے. اس اصطلاح میں کلمہ قول مفرد کو کہتے ہیں، لیکن عام طور سے جو ہے پورا سینٹنس، پورا کلام جملہ مفیدہ، یعنی جو جس سے سننے سے کوئی خبر یا طلب معلوم ہو جائے سامع کو، اس کو جملہ مفیدہ کہتے ہیں. تو ایسے جملہ مفیدہ پر کلمہ کا اطلاق ہوتا ہے. جیسے ہم لوگ اول کلمہ طیب کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پورا کلام ہے، وہ پوری ایک بات ہے، لیکن اس کو کلمہ کہا جا رہا ہے. تو لفظ معنی کے اعتبار سے کلمے کا جو معنی ہے لغت میں، زبان میں، وہ کلام پر بھی کلمہ استعمال ہو جاتا ہے. لیکن جب ہم نحو کی اصطلاح میں دیکھیں کہ کلمہ کیا چیز ہے، تو وہاں پر اصطلاح میں اس کے کوڈ میں الگ اس کی تعریف ہے، اور کلمہ جو ہے قول مفرد کو کہتے ہیں، بتایا گیا ہے نحو کے اعتبار سے. لغتاً کلمہ جو ہے جملہ مفیدہ یعنی پورے کلام کو بھی کہتے ہیں. جیسے اللہ تبارک تعالیٰ کا قول کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، ہرگز نہیں، یہ تو صرف ایک بات ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، جو اس کا کہنے والا ہے. یعنی کلمہ یہاں پر پورے کلام پر دلالت کر رہا ہے. اور یہ کیوں ایسا ہے کہ اس کے پہلے ایک آیت ہے، کہہ رہے ہیں اشارۃ الی قولہ، یہ اشارہ ہے، جو انہا کلمۃ، یہ ایک کلمہ ہے، صرف ایک پوری بات پر دلالت کرے. وہ کیا ہے؟ اس بات کی طرف اشارہ ہے. رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا. جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے تو کہیں گے، جو مشرک ہوں گے، جنہوں نے اللہ کی ذات اور صفات میں شرک کیا ہوگا، تو وہ کہیں گے، اب جہنم کی جب سختی دیکھیں گے تو کہیں گے ہمیں لوٹا دیجئے، دنیا میں پھر بھیج دیجئے، اور ہم جو ہے اب اچھا کام کریں گے، اب اچھا کام کریں گے، اب سے آپ کے شرک، آپ کے ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور اچھے اعمال کریں گے. اسی کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ اشارہ کرتے ہوئے، یہ صرف ایک بات ہے جو باتیں بنا رہے ہیں، اور اگر بھیجا جائے گا تو پھر وہی کریں گے. تو کلا انہا کلمۃ، تو یہ پوری بات کو رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، رب ارجعون، اے میرے رب مجھے لوٹا دیجئے، لعلی اعمل صالحا، میں یقیناً نیک عمل کروں گا. تو یہ جو صرف کہہ رہے ہیں یہ ایک بات ہے. اور تو یہ پورا، حالانکہ ایک کلمہ جو ہے یہ ایسے الفاظ میں تو ورڈ کو کہا جاتا ہے، یہ جو اصطلاح میں، نحو کی اصطلاح میں تو ورڈ کو کلمہ کہا جاتا ہے، اسم فعل یا حرف کو کلمہ کہا جاتا ہے. لیکن یہ یہاں پر جو ہے لغت کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے عربی زبان میں پورے کلام پر بھی بولا جاتا ہے، جیسے کہ یہاں استعمال فرما رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کہ رب ارجعون لعلی اعمل صالحا. اس پورے کو ایک کلمہ کہا جا رہا ہے یہاں پر. اور کہہ رہے ہیں وفی الاصطلاح علی القول المفرد، نحو کی اصطلاح میں قول مفرد کو کلمہ کہتے ہیں. اب
قول مفرد کو کلمہ کہتے ہیں تو قول سے کیا مراد ہے یہ اب وضاحت کر رہے ہیں. یہاں تک آپ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ عربی زبان میں کلمہ جو ہے پورے کلام پوری بات پر بھی دلالت کرتا ہے, پوری بات اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے. جیسے کہ ایک مثال دی, اور جملہ مفیدہ, جسے جملہ مفیدہ کہتے ہیں, یعنی کوئی خبر یا طلب معلوم ہو رہی ہے ایسے جملوں پر بھی دلالت کرتا ہے کلمہ. اصطلاح میں قول مفرد کو کلمہ کہتے ہیں. اور کہہ رہے ہیں والمراد بالقول اللفظ الدال علی معنی, قول سے مراد کیا ہے, وہ لفظ جو معنی پر, کسی معنی پر دلالت کرنے والا ہو. جیسے رجل اور فرس, کا رجل و فرس کا جو ہے حرف تشبیہ ہے, یا مثال کے طور پر رجل اور فرس. تو یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ لفظ جو ہم لوگ کہتے ہیں, لفظ کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں, ایک با معنی اور بے معنی. با معنی اور بے معنی دو طرح کے لفظ ہوتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ چائے, اور کہہ دیتے ہیں وائے, چائے وائے نہیں پینا ہے, تو چائے تو یہ لفظ ہے جو با معنی ہے, اور وائے کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کا معنی ہو. تو جو بھی بات ہمارے زبان سے نکلتی ہے وہ لفظ ہوتی ہے, لیکن اس میں سے با معنی بھی ہوتے ہیں اور بے معنی بھی ہوتے ہیں. تو جو با معنی ہوتے ہیں وہ قول ہوتے ہیں. با معنی لفظ, آپ ایسی جگہ چلے جائیں, یہاں ہمارے یہاں نیٹ ورک کا کوئی پرابلم نہیں ہے, ہم نے بہت ہائی اسپیڈ والا یہاں پر نیٹ ورک لگا رکھا ہے. جو آپ کا کیا پرابلم ہے, ہمارے یہاں ذرا بھی پرابلم نہیں ہے. ہمارے یہاں کیبل لگی ہوئی ہے یہاں پر, اور بہت ہائی اسپیڈ سے یہاں نیٹ مل رہا ہے. آپ ایسی جگہ بیٹھیں جہاں پر کی آواز آپ کو صحیح, آپ کا نیٹ ورک صحیح ملتا ہو, وہاں چلے جایا کریں اپنی پڑھائی کے لیے. تھوڑی سی زحمت اختیار کریں جی. تو والمراد بالقول اللفظ الدال على معنى كرجل وفرس, ایسا لفظ جو کسی معنی پر دلالت کرنے والا ہو. قول سے مراد کیا ہے, یعنی جو کلمہ قول مفرد کو کہتے ہیں, تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہنا قول سے ہماری مراد یہی ہے جو با معنی لفظ ہو, بے معنی اس میں شامل نہیں ہے. اور با معنی لفظ جیسے رجل ہم نے کہا, تو آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ ایک انسان, ایسا شخص مذکر ہے, کوئی آدمی کا ایک خاکہ بن گیا آپ کے ذہن میں. اور فرس کا تو ایسے مخصوص ایک جانور کا ایک خاکہ آپ کے ذہن میں آ گیا ہے, تو یہ با معنی لفظ ہے فرس. اور کہہ رہے ہیں والمراد باللفظ, اب لفظ سے کیا مراد ہے, لفظ سے مراد یہ ہے الصوت المشتمل على بعض الحروف, وہ آواز جو بعض حروف پر مشتمل ہو. سواء دل على معنى كزيد ام لم يدل كديز مقلوب زيد. کہہ رہے ہیں کہ لفظ سے مراد وہ آواز ہے جو بعض حروف پر مشتمل ہو, یعنی جو بعض حروف پر مشتمل ہو, جس کے اندر بعض حروف پائے جائیں. جیسے ہم نے کہا مثال کے طور پر چائے تو چے, الف اور حمزہ, زید کا تو زا, یا اور دال ہیں, یہ بعض حروف پر مشتمل ہے. ایسے ہی ہم اگر اس کا الٹا کہتے ہیں دیز, تو یہ بھی اس کے اندر بھی حروف پائے جا رہے ہیں, دال یا زید, زا. لیکن پہلا والا جو زید ہے وہ با معنی لفظ ہے, معنی پر دلالت کرتا ہے, اور دوسرا والا جو اس کا الٹا دیز ہے کسی معنی پر دلالت نہیں کرتا ہے. لیکن یہ دونوں لفظ ہیں, پہلا با معنی, زید با معنی, دیز بے معنی. تو اسی کے بارے میں فرما رہے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ, سواء دل علی معنی ام لم يدل, سواء دل علی معنی كزید, جیسے کہ چاہے وہ کسی معنی پر دلالت کرے جیسے زید, یا کسی معنی پر دلالت نہ کرے جیسے زید, زید کا الٹا, زید کا عکس. وقد تبین ان كل قول لفظ ولا ينعكس, اور یہ بات واضح ہو چکی کہ ہر قول لفظ ہے, ولا ينعكس, اور اس کے برعکس نہیں ہوتا ہے, یعنی ہر لفظ قول نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ دیکھیے ہر قول لفظ ہے,
اس لیے کہ ہر قول جو ہے وہ بامعنی لفظ ہوتا ہے، تو لفظ تو ہوتا ہی ہے قول، لیکن ہر لفظ قول نہیں ہوتا. ہر لفظ جو ہے وہ قول بھی ہو سکتا ہے اور قول نہیں بھی ہو سکتا، اس لیے کہ کبھی با معنی ہوتا ہے، کبھی بے معنی ہوتا ہے. تو لہذا ہر قول تو لفظ ہوگا لیکن ہر لفظ قول نہیں ہوگا، اس لیے کہ بے معنی لفظ قول نہیں ہوتا ہے، صرف با معنی لفظ قول ہوتا ہے. اسی لیے یہ کہہ رہے ہیں ایک منطقی اعتبار سے کہ ہر قول لفظ ہوتا ہے اور اس کے برعکس نہیں ہوتا ہے، یعنی ہر لفظ قول نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ لفظ کی دو قسمیں ہیں، ایک با معنی اور ایک بے معنی. بے معنی لفظ قول نہیں ہوا کرتا، یہ یاد رکھیے گا. لفظ کی دو قسمیں ہیں، با معنی اور بے معنی. با معنی لفظ قول ہوتا ہے، بے معنی لفظ قول نہیں ہوتا. اور کہہ رہے ہیں والمراد بالمفرد، مفرد سے کیا مراد ہے؟ ما لا يدل جزءه على جزء معناه، جس کا جز اس کے معنی کے جز پر دلالت نہ کرے. جیسے ہم رجل لے لیں یا زید لے لیں، تو زید ایک آدمی ہے، جس آپ جیسے زید بولتے ہیں تو زید یہاں بیٹھے بھی اتفاق سے ہیں، کچھ قریبی آج مہمان آئے ہوئے ہیں، تو زا اور یا اور دال جب ہم اس کو الگ کرتے ہیں تو زید کے کسی ہاتھ پیر کسی جز پر دلالت نہیں کرے گا، کسی جز کو نہیں بتائے گا، لیکن جوڑ دیتے ہیں تو بامعنی لفظ ہے ہی وہ. تو کہہ رہے ہیں مفرد کسے کہتے ہیں؟ اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ مفرد کسے کہتے ہیں. مفرد اس لفظ کو کہتے ہیں کہ اگر اس کے اجزاء، مفرد ایسے لفظ کو کہتے ہیں کہ اگر اس کے اجزاء کو الگ کر دیا جائے، الگ الگ کر دیا جائے، تو وہ جو جز ہوں گے اس کا کوئی جز کسی معنی پر دلالت نہیں کرے گا، تو ایسا لفظ جو ہے وہ مفرد ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو مرکب کیا ہوتا ہے، مرکب کو اگر آپ توڑیے تو جیسے غلام زید، زید کا غلام، تو یہاں دو جز ہیں، غلام الگ کیجئے اور زید الگ کیجئے، تو اس کا جز ایک ایک معنی پر دلالت کرے گا. مفرد کیا ہے؟ جس کا جز اس کے معنی کے جز پر دلالت نہ کرے. زید کا جز زا یا دال ہے، اس کو آپ الگ الگ کر لیجئے، کوئی کسی معنی پر اس کے ہاتھ پیر یا کسی اجزاء پر دلالت نہیں کرے گا. تو وہی بتا رہے ہیں کہ والمراد بالمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه. مراد مفرد سے مراد وہ ہے جس کا جز اس کے معنی کے جز پر دلالت نہ کرے. وذالک نحو زید، اور یہ اس کی مثال ہے زید. فإن أجزاءه وهي الزاء والياء والدال، کیونکہ اس کے اجزاء اور وہ زا یا اور دال ہیں، اذا افردت لا تدل على شيء مما يدله عليه، اگر الگ کر دیے جائیں گے تو کسی چیز پر دلالت نہیں کریں گے، ان چیزوں میں سے کسی چیز پر دلالت نہیں کریں گے جس پر زید دلالت کرتا ہے. بخلاف قولی کا غلام زید، برخلاف آپ کے قول غلام زید کے، فإن كل من اجزاء من جزئیہ، اس لیے کہ ان کے جزوں میں سے دونوں جزوں میں سے ہر ایک، اور وہ جز کون کون سے ہیں؟ غلام اور زید، دال علی جزء معنی، یہ آگے نہیں ہے مولانا. جی ابھی ہم بھیج رہے ہیں، اس کو بھی بھیج رہے ہیں آگے والا بھی. فہذا یسمى مرکبا لا مفردا، تو اسے مرکب کہا جاتا ہے، یعنی مفرد کیا ہے؟ جس کا جز اس کے معنی کے جز پر دلالت نہ کرے. مرکب کیا ہے؟ کہ اگر اس کو توڑیے، اس کا جز بنائیے، تو اس کا جز اس کے معنی کے جز پر دلالت کرے. آپ سمجھ سکتے ہیں زبانی، آگے ہم مرکب کا کل ہی پڑھائیں گے. آج ہم آپ کو یہیں تک روکتے ہیں تاکہ کتاب کی شروعات ہے، آپ ذرا اس کتاب کا مزاج سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ اور سب سے بڑھ کے جو کلاس کے آداب ہیں وہ اس کو دھیان رکھیں آپ، کہ ہم کو کرنا کیسے ہے، ہم کو حاضری کیسے بولنی ہے، ہم کو جڑنا کیسے ہے. 25 آدمی ابھی حاضر ہیں، بتائیے، بہت کم لوگ آتے ہیں. تو یہ ہم دوسرا پیج بھی آپ کو بھیج دے رہے ہیں، لیکن سبق وہیں تک رہے گا کیونکہ مفرد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. جی مولانا صاحب، جی یہ یہاں سے پھر سے پڑھا دیجیے، نیٹ نہیں چل رہا تھا اس لیے لیٹ ہو گیا. پڑھا دیجیے مولانا صاحب.
تطلق الکلم تطلق الکلمۃ فی اللغۃ علی الجمل المفیدۃ، کلمہ لغت میں یعنی عربی زبان میں جملہ مفیدہ پر کلمے کا اطلاق کیا جاتا ہے، کلمے کا اطلاق جملہ مفیدہ پر کیا جاتا ہے، جیسے اللہ تبارک تعالیٰ کا قول کلا انہا کلمۃ هو قائلها، اس آیت میں کلمہ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، تو جس کے بارے میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ اشارہ ہے الی قولی، یعنی رب تبارک تعالیٰ کے ارشاد کی طرف کہ رب ارجعون جو پہلے آ رہا ہے وہ اصل میں جہنمیوں کا قول ہے، جو کہیں گے جا کر مجھے لوٹا دیجئے، اب میں جا کر کے صحیح کام کروں گا۔ تو اس پوری بات کی طرف جو ہے کلمہ کہا جا رہا ہے، اس پوری بات کے لیے کلمہ کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے۔ پتہ چلا کہ عربی زبان میں کلمہ کلام کو بھی کلمہ بولتے ہیں، اور اصطلاح میں کلمہ قول مفرد کو کہتے ہیں۔ یہ مولانا فی ماترک کا ترجمہ کیا کیے؟ فی ماترک تو یعنی دنیا میں۔ ہاں، آپ کو ان الفاظ کی تشریح اور اور زیادہ تو پھر تفسیر میں جائیے، ابھی 9 کا گھنٹہ رہے گا، اس لیے ہم مختصر آپ کو بتائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اشارۃ الی قولی رب ارجعون۔ ارے بھائی بقیہ لوگ آواز بند کر لیں، بقیہ لوگ گھر کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ گھر کی آواز گھر کی آواز آ رہی ہے، دیکھیے ہم یہاں سے بند کر رہے ہیں، کھولیں نا، کوئی جب ضرورت ہو تبھی کھولیں۔ تو یہ جو دنیا میں آنے کی جو تمنا کریں گے اور رب سے دعا کریں گے کہ ہم کو پھر سے لوٹا دیجئے، تو اس پورے لوٹانے کی جو درخواست ہے، اس پورے کلام کو کلمہ کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ بس ہم ابھی تھوڑا اور قول سے مراد کیا ہے؟ وہ لفظ جو کسی معنی پر دلالت کرے، جیسے رجل اور فرسون، یہ با معنی لفظ ہے، بے معنی لفظ نہیں ہے۔ والمراد باللفظ، اور لفظ سے مراد کیا ہے؟ الصوت المشتمل على بعض الحروف، ایسی آواز جو بعض حروف پر مشتمل ہو، سواء دل على معنی كزید، چاہے وہ کسی معنی پر دلالت کرے جیسے زید، ام لم يدل كدیز، یا دلالت نہ کرے، کسی معنی پر دلالت نہ کرے جیسے دیز، مقلوب زید، جو زید کا الٹا ہے۔ وقد تبین ان کل قول لفظ، اور یہ بات واضح ہو چکی کہ ہر قول لفظ ہے، ولا ينعکس، اور اس کے برعکس نہیں ہوتا ہے، یعنی اس کا الٹا نہیں ہوتا ہے، یعنی ہر لفظ قول نہیں ہوتا ہے، چونکہ لفظ میں با معنی بے معنی دونوں آتے ہیں، اور صرف با معنی لفظ ہی قول ہوا کرتے ہیں، بے معنی لفظ قول نہیں ہوا کرتے، لہذا ہر لفظ قول نہیں ہو سکتا، ہر قول تو لفظ ہے لیکن ہر لفظ قول نہیں۔ اور اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ والمراد بالمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه، اور مفرد سے مراد یہ ہے کہ اس کا جز اس کے معنی کے جز پر دلالت نہ کرے، یعنی زید جو مفرد ہے ایک لفظ، اب ہم دیکھیں کہ یہ جو تعریف بتائی ہے مفرد کی، تو اس پر صادق آتا ہے کہ نہیں؟ زا کو ہم نے الگ کر لیا، یا کو الگ کر لیا، دال کو الگ کر لیا، کیا زا زید کے کسی حصے پر دلالت کرتا ہے، یا زید کے کسی حصے پر دلالت کرتا ہے، دال زید کے کسی حصے پر دلالت کرتا ہے؟ بالکل نہیں کرتا، لہذا زید ایسا لفظ ہے جس کا جز اس کے معنی کے جز پر دلالت نہیں کرتا ہے، تو یہ مفرد ہو گیا۔ کہہ رہے ہیں اسی کو، اس کی مثال دے رہے ہیں وذالک نحو زید، اور اس کی مثال زید ہے، فإن أجزاءه وهي الزاء والياء والدال، کہ اس کے اجزاء زا یا دال اذا افردت، اگر الگ کر لیے جائیں، افرد معنی الگ کرنا، لا تدل على شيء مما يدله عليه، تو کسی ایسی چیز پر دلالت نہیں کریں گے جس پر یہ دلالت کرتا ہے، بخلاف قولی کا، برخلاف تمہارے قول غلام زیدین کے۔ اب غلام زیدین کے برخلاف کریں، نہیں، غلام زیدین کا اگر ہم اس کو الگ الگ، اس کے دونوں جز کو الگ کریں تو یہ کسی معنی پر دلالت کرے گا، پتہ چلا کہ یہ مفرد نہیں ہے، تو کیا ہے؟ مرکب ہے۔ آگے ہم نے صفحہ بھی بھیج دیا ہے، بتا رہے ہیں اس لیے کہ اس کا دونوں جز
اور وہ کیا ہے؟ غلام اور زید ہے، ایک معنی پر، اس کے معنی پر دلالت کرتا ہے، غلام الزیدین کے ایک حصے پر دلالت کر رہا ہے، تو اس کو مرکب کہا جائے گا، مفرد نہیں کہا جائے گا۔ یہاں تک سبق رہے گا، آپ اس کو دھیان سے دیکھ لیں، کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی ہوگی تو پوچھ لیجئے گا بعد میں۔ جی اب حاضری ہو جائے۔ عبداللہ، لبیک، مجاہد الاسلام، مجاہد الاسلام، لبیک، محمد مزمل، لبیک، بلال انصاری، لبیک، محمد رضی، لبیک، محمد نیر، نیر سراج، محمد نیر سراج، نہیں ہے وہ نہیں ہے، محمد احتشام، لبیک، نجیب احمد، لبیک، محمد عمر فاروق، عمر فاروق، لبیک، لبیک، ٹھیک ہے خاموش رہیے۔ دیکھیے پھر بند کیجئے اپنا موبائل، بند کیجئے۔